بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آخر یہ لوح محفوظ کیا ہے اور یہ کس چیز سے بنی ہے اور اس میں کیا لکھا ہے؟ بہت سے لوگوں کو لوح محفوظ کی معلومات نہیں ہے کہ لوح محفوظ کیا ہے، کہاں ہے اور اس میں کیا لکھا ہے۔ تو یہ باتیں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو لوح محفوظ کے متعلق کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ کی معلومات میں یقیناً اضافہ کریں گے۔ تو لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تختی، اور جب پرانے زمانے میں کاغذ نہیں ہوتے تھے تو لوگ تختی پر لکھا کرتے تھے اور خط و کتابت تختی پہ ہی کیا جاتا تھا، اسی لیے تختی ہی وہ چیز ہوتی تھی جس پر لکھائی کی جاتی تھی، اور محفوظ کا مطلب ہے جس کی حفاظت کی جائے، یعنی کہ لوح محفوظ کا مطلب ہوا وہ تختی جس کی حفاظت کی جائے، اور لوح محفوظ وہ تختی ہے جس میں تمام مخلوق کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، اور کائنات کی ابتدا سے لے کر اس کائنات کی فنا ہونے تک تمام چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کائنات میں آج سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کچھ لوح محفوظ میں درج ہے، اور یہ لوح محفوظ تمام انسان کی دسترس سے باہر ہے۔ کوئی بھی انسان یا جن اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی ہے اور پھر آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور قرآن مجید میں بھی لوح محفوظ کا کئی بار ذکر آیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے، ترجمہ: بلکہ یہ بزرگی والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا قرآن مجید بھی اس تختی میں درج ہے، اور ہمارے پاس جو کتابی شکل میں موجود ہے وہ اس قرآن کا نسخہ ہے جو کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن اسی لوح محفوظ سے نازل ہوا۔ ایک اور جگہ لوح محفوظ کے متعلق ارشاد ہوا، ترجمہ: بے شک یہ قرآن عزت والا ہے، کتاب مکنون میں موجود ہے، اور اسے پاکیزہ فرشتے ہی چھو سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان یا پھر جن اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں ہونے والا ہر چھوٹا بڑا عمل اس لوح محفوظ میں درج ہے، اور یہ کتاب اللہ کے پاس ہے، اور کائنات میں ہونے والا کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں جو اس لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ تمام آسمانی کتابیں نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھیں، اور پھر اسی لوح محفوظ سے نبیوں پر نازل کی گئیں، اور قرآن مجید بھی نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں اللہ نے لکھا ہوا تھا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید نازل کرنے کا ارادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پہلے آسمان پہ نازل کیا۔ لوح محفوظ سے یہ قرآن آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں نازل کیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر یہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کی ایک ہی رات میں نازل کیا گیا۔ لوح محفوظ کو اللہ تعالیٰ نے سفید موتیوں سے بنایا ہے، اور اس کے ورق یعنی پیجز سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کی تحریریں نور سے لکھی ہوئی ہیں، اور اس کا قلم بھی نور ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ کی طرف 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، روایت میں آتا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس لیے جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اس کی باتوں کو سچ جانے گا اور اس کے رسولوں کی اتباع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔
لوح محفوظ پر اللہ نے اپنے مقرر کردہ فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے، تو یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو آ کے ٹکراتی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کی عظمت کی وجہ سے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور اپنی نظروں کو نہیں اٹھاتے۔ جب لوح محفوظ کی تختی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے آ کے ٹکراتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پہ نظر کرتے ہیں، اور اگر اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں کو حکم دیا ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ کام حضرت میکائیل علیہ السلام کی طرف کر دیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی حکم زمین والوں کے متعلق فرماتے ہیں تو حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، جب بروز قیامت اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلائے گا تو اس کے سب جوڑ کانپ رہے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے پوچھے گا کہ تم نے میرے سارے حکم پہنچا دیے تھے، اور اگر پہنچا دیے تھے تو اس کی گواہی لے کر آؤ۔ تو پھر لوح محفوظ عرض کرے گی کہ جی میں نے آپ کے سارے حکم پہنچا دیے تھے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام میری گواہی دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تمہیں لوح محفوظ نے میرے تمام احکام پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ جی ہاں یا رب العالمین، اور پھر حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔